اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں سموچا لے لوں گا. تو یہ ویسے عام طور پہ جو وفات کا لفظ ہے ہم موت پر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وفات بنا وفا سے ہے، وفاداری یہ اس سے بنا ہوا لفظ ہے. وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پورا پورا بدلہ دینا. میں نے آپ پر احسان کیا، آپ مجھے پورا پورا اس کا بدلہ دیں، یہ وفا ہے. یعنی اسی طرح ایفائیت لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہم نے معاہدہ کیا اس کو پورا کرنا، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑنا، اپنے معاہدے کو پورا کر، یہ ہے ایفائے عہد. اب یہ جو شخص مر جاتا ہے، وہ جو اخبار میں ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اسے متوفی. یہ متوفی نہیں ہوتا، یہ متوفا ہوتا ہے. جو مر گیا یہ اسم المفعول ہے، اسے کسی نے مارا ہے تو یہ متوفی نہیں ہے، یہ متوفا ہے. جو مارتا ہے وہ متوفی ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو روح ہے وہ قبض کر کے فرشتہ لے جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ پوری لے گیا روح نکال کے. تو یہ ہے وفات، یعنی اس نے وصول کر لی، اس کے اندر جو اس کا جوہر تھا، اس کا جو ایسنس تھا وہ نکال کے لے گیا، یعنی وہ جو اصلی چپ تھی نا وہ لے کے چلا گیا. تو اب باقی پیچھے باڈی رہ گئی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، تو گل سڑ جائے گی. تو اصلی شے وہ فرشتہ نکال کے لے گیا، کہتے ہیں وہ وصول کر کے لے گیا، یہ وفات ہو گئی. یعنی اس نے وصول کر لیا، فرشتے نے اس کے اندر سے اس کی اصل شے کو وصول کر لیا. حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ ہوا نا کہ وہ ان کی جان بھی، ان کا جسم بھی، ان کی روح بھی، سارے کا سارا لے کے چلا گیا. یعنی صرف روح نہیں نکال کے لے گیا بلکہ باڈی بھی ساتھ ہی لے گیا. تو اس لفظ کا اگر صحیح ترین اطلاق اگر کسی واقعے پر ہوتا ہے تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی رفع سماوی پر ہوتا ہے کہ پورے کے پورے فرشتے نے سموچے وہ لے کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں گویا اٹھا کے لے گیا. انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، اور تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرو کا من الذین کفروا، اور تجھے میں کافروں سے پاک کر دوں گا. اب اس چیز کو سوچیں، جن لوگوں نے متوفی کا ترجمہ موت دینا کیا ہے، تو موت تو سب نبیوں پر آئی ہے نا، کسی کے لیے پھر آگے یہ الفاظ بھی آئے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو نہیں آیا نا. تو یہ ایک اسپیشل معاملہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی اختیار کر دی بالا تر ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تیرا کفر کیا، قیامت تک کے دن تک کے لیے. یعنی عیسائی غالب رہیں گے یہودیوں کے اوپر، وقتی طور پر تو نہیں. میں نے ابھی بتایا کہ یہودیوں نے بڑے تشدد کیے عیسائیوں پر، لیکن یہ کہ پھر سن 300 میں جب پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی، کرسچن ہو گئی، اس کے بعد پھر یہودی جو ہے، چونکہ ویسے بھی رومیوں نے وہاں غلبہ کیا ہوا تھا یہودیوں کے اوپر اور انہیں مار بگایا ہوا تھا، اب پورے رومی سارے کے سارے جب عیسائی ہو گئے تو پھر آپ سوچیں کہ یہودیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا. اور اتنا ان کے ساتھ پھر زیادتی ہوئی ہے. بعد میں جب مسلمان آئے تو یہ ان کا دور ہے. اسی لیے تو وہ بن گوریان نے کہا تھا نا کہ گولڈن ایرا آف آور ڈایاسپورا واز مسلم اسپین. مسلمانوں نے جب آ کے اسپین پر قبضہ کیا تو یہ ان کا سنہری دور شروع ہوا، یعنی انہیں کچھ ریلیف ملی. اچھا آج کل علماء نے بھی وہ بات کہی تھی کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، ہم کہتے بھی ہیں کہ امریکہ بھی یہود کی مٹھی میں ہے. تو اصل میں یہ وہ یہودی نہیں ہے جن کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے. قرآن مجید جن یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. جو اس وقت دنیا پر چھائے ہوئے یہودی ہیں یہ 13واں قبیلہ ہے، 13th ٹرائب. ان کو اشکنازی یہودی کہتے ہیں، یہ خزارین ہیں. ابھی یہ جو یوکرائن وغیرہ پہ روس نے قبضہ کیا ہے، اس کے ساتھ بلیک سی ہے، اس سے اوپر چلے جائیں تو خزارہ کا علاقہ آتا ہے. اس علاقے کے یہ رہنے والے تھے اور یہ جو ہے بعد میں یہودی بنے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں. حالانکہ یہودی بن نہیں سکتے، وہ نسل کا مذہب ہے، لیکن یہ کہ ان کو انہوں نے قبول کر لیا. اور نسلاً یہ بھی برطانیہ والے بھی اور امریکہ کے اوپر جو قابض، یعنی افریقہ، امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں جو اس گورے ہیں، یہ سارے نسلاً ان کی اوریجن جو ہے یہ خزارہ ہے. مختلف اوقات میں یہاں سے نکلتے رہے اور یہ دنیا کے اوپر جو ہے، یعنی پہلے تو برطانیہ پر، پھر برطانیہ ہی سے نکل کر تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ اور وہاں سے پھر امریکہ، یہ سارے ہیں برطانوی. لیکن ان کی اوریجن بھی خزارہ. اور جو یہ بعد میں یہودی بنے ہیں، اشکنازی یہودی جنہیں کہتے ہیں، یہ بھی خزاریین ہیں. اس وجہ سے بھی ان کا آپس میں قربت ہے، یعنی یہ نسلاً ایک ہیں. وگرنہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہودی ہیں وہ تو سامی النسل ہے نا، وہ گورے کدھر سے ہو گئے، ان کی آنکھیں نیلی کدھر سے ہو گئیں. تو یہ نیلی آنکھوں والا یہودی جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں.
اور ان کی نسل جو ہے یہ جو وائٹ اینگلو سیکسن ہے ان کے ساتھ ملتی ہے، یہ مختلف یہودی ہیں۔ تو دنیا میں جو چھائے ہوئے یہودی ہیں وہ یہ ہیں۔ وہ والا یہودی جو ہے نا اصلی والا، اس کو تو مار پڑ رہی ہے، آج بھی پڑ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب وہ کورونا تھا تو وہ ایک ویڈیو انڈیا سے آئی تھی جس میں تبلیغی جماعت والوں کو وہ انڈین پولیس والے مار رہے ہیں، وہ جو بھی وہ لاٹھی چارج ہو رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک ویڈیو اور تھی جو اسرائیل کی تھی، جہاں مذہبی یہودی ہو، بڑی بڑی داڑھیوں والے، سر پہ وہ ٹوپی رکھی ہوئی، تو ان کو بھی اسی طرح کی کٹ چڑھ رہی ہے، اور وہ وہاں پہ یہ والے یہودی مار رہے ہیں ان کو۔ تو وہ جو ہے دبے ہوئے ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑی تعداد ہے اس وقت دنیا میں، وہ تو اس خراسان کے علاقے، یعنی ایران کا جو خراسان ہے اور اصفہان کا جو علاقہ، اس علاقے میں ان کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے، اتنی اسرائیل میں نہیں ہے جتنے کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ خیر، تو ان کو میں غالب کر دوں گا جو جنہوں نے تیرے اوپر ایمان لایا ہے ان کے اوپر جنہوں نے تیرا کفر کیا ہے، قیامت کے دن تک یہ ہوگا۔ ثم الیہ، میں نے وضاحت یہ زیادہ اس لیے کی کہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تک وہ مغلوب رہیں گے۔ تو یہ جو ساری بات ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو اس وقت عیسائیوں کے اوپر بھی چھائے ہوئے ہیں، تو یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ اور والے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، تو پھر سب نے تم نے لوٹ کے میری ہی جناب میں آنا ہے۔ فاحکم بینکم، تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں کہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، تو جنہوں نے تیرا کفر کیا میں انہیں عذاب دوں گا، بڑا سخت عذاب، آخرت میں بھی دوں گا، دنیا میں بھی، دونوں جگہ کا ذکر آیا ہے، عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا سن 70 عیسوی میں پہلا عذاب ٹائٹس رومی کے ہاتھوں اور ڈایاسپورا آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ 1917 میں آ کے تو وہاں صرف آباد ہو سکے ہیں یروشلم میں، وگرنہ آباد بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور پھر بہرحال 48 میں یہ ملک بنا لیا، اور جو اب اس کی پھر توسیع ہو گئی 1967 میں، اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ پھر ذہن میں رکھیں یہ دوسرے یہودی ہیں، یہ وہ اصلی والے یہودی نہیں ہیں۔ اصلی والے یہودیوں کو ابھی بھی جو ہے وہ اقتدار نہیں ملا ہے، تو سزا ملتی رہی ہمیشہ۔ پھر ہٹلر نے مارا ہے ابھی، وہ جو خود کو کہتے ہیں 60 لاکھوں کو ہٹلر نے قتل کیے۔ تو دنیا میں بھی سزا دوں گا اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کے بدلے دوں گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ اے نبی ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اپنی آیات میں سے، من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ بڑا محکم ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کا معاملہ اللہ کی نظر میں آدم کی طرح کا ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو وہ اگر ہو سکتا ہے تو اس کا معاملہ تمہیں جو ہے کیوں اتنا عجیب نظر آتا ہے؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو مت بنو شک کرنے والوں میں سے۔ اب یہ ساری بات انہیں سمجھانے کے بعد اب وہ بات آ گئی جو آخری حجت ہے۔ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے، بحث کرے، بات نہ مانے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اب بھی اللہ کا بیٹا کہے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ سارا علم آ چکا ہے، فقل، تو اس سے کہیے تعالوا ندعو ابنانا وابناکم، آ جاؤ ہم بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹے بلا لیتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، یعنی سب ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں، یہ نبی کرتے ہیں، باقی نبیوں کے بعد عام امتیوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، نبیوں نے یہ کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج دیا عیسائی جو وفد آیا ہوا تھا اس کو، کہ پھر ٹھیک ہے چلتے ہیں میدان میں، تم بھی آ جاؤ سارے، ہم بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، بچے بھی لے آؤ، وہ سارا مال و اسباب بھی لے آؤ، جمع ہوتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ یعنی ہم پھر لعنت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو غلط ہے اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو مٹا دے، ادھر ہی اللہ کی طرف سے کوئی سزا آئے اور اس کا جو ہے جڑ ختم ہو جائے، اس کا بیج ختم ہو جائے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم رکھتے ہیں جھوٹوں کے اوپر، جو جھوٹ کر رہا ہے، جو غلطی پر ہے، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ روایات میں یہی آتا ہے کہ وہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا، اندر سے تو جانتے تھے سارا،
قبول مفادات کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، جو پروٹوکول وہاں پہ تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے، مبالغہ نہیں کیا، تو پھر راتوں رات کہیں کھسک گئے، یعنی وہ بغیر بتائے جو ہے وہ ایمان بھی نہیں لایا اور وہاں سے کھسک بھی گئے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی بات سچ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔